اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ انفال ہے۔ آج ہم نے تراویح میں سورہ انفال پڑھی ہے اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہم نے شروع کی ہے۔ 10ویں سپارے کے آخر تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ آج ہمارے 10 سپارے مکمل ہو گئے۔ قرآن کا 1/3 ہو گیا، 2/3 رہ گئے۔ جو ہو گیا اللہ اسے قبول فرمائے، جو باقی ہے اللہ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ انفال سے پہلے سورہ اعراف کل ہم نے پڑھی تھی، اور سورہ اعراف میں یہ سمجھایا، جو ایک بڑا مسئلہ بیان کیا تھا، اللہ کی توحید ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو، جرأت کے ساتھ بیان کرو، یہ مسئلہ سمجھایا۔ اور اس کی وجہ سے تم پر تکالیف آئیں گی، تمہارا دشمن تم سے جنگ کرے گا۔ تو جب جنگ ہوگی، اب جب تمہیں جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ اصول بھی ہونے چاہیے، تو اس کے آداب اور قوانین یہاں بیان کیے ہیں۔ اور جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے، اس کو انفال کہتے ہیں۔ انفال نفل سے ہے۔ نفل جو ہے یہ زائد کو کہتے ہیں، ایکسٹرا کہتے ہیں نا نفل نماز، یہ ایکسٹرا زائد نماز ہے۔ تو مال غنیمت جنگ بھی تم نے جیت لی، اور ایکسٹرا یہ ہے کہ تمہیں مال غنیمت بھی مل گیا۔ گزشتہ امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا۔ جو مال غنیمت ملتا تھا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مال غنیمت ان کے لیے جائز قرار دیا۔ بدر کا واقعہ جب ہوا، جنگ بدر، تو اختلاف ہو گیا۔ جنگ بدر میں جو شریک تھے مسلمان، 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو دشمن کے پیچھے تعاقب میں چلی، جب دشمن ہار گئے تو ان کے تعاقب میں گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو مال غنیمت جمع کر رہی تھی۔ ایک جماعت وہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھی۔ 3 جماعتیں بن گئی۔ انہوں نے کہا جی، ہر ایک نے کہا جی ہم نے یہ کام کیا ہے تو مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی، یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، یہ جو مال غنیمت ہے تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ کا رسول اس کی تقسیم کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اس میں اللہ کی مرضی چلے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جنگ میں شریک تھے تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا، اسے ان کا حصہ برابر دیا۔ یہ مضمون سورت کے 2 حصے ہیں۔ آدھا سپارہ یعنی پاؤ سپارے میں ایک حصہ، پھر دوسرے پاؤ میں دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے پاؤ میں ایک تو مال غنیمت کے بارے میں کہا، دوسرا اب جنگ کے کچھ آداب اور قوانین بیان ہو رہے ہیں کہ بھائی تم جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پیٹ پھیر کر پھر بھاگو مت، پیٹ مت دکھاؤ۔ اللہ کو یہ بزدلی پسند نہیں ہے۔ جب دشمن سے دو بدو ہو جاؤ، تم مقابلے میں آمنے سامنے ہو جاؤ۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پھر پیٹ مت دکھانا، پیٹ پھیر کر پھر بھاگنا مت، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا،
دیکھو جنگ کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کو مسلمانوں کو اللہ پاک یہ آداب سکھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. ہاں جنگ میں بھی تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے, اپنی مرضی نہیں چلانی ہے اور روگردانی نہیں کرنا. اللہ کے حکم سے اللہ رسول کی اطاعت سے رخ نہیں پھیرنا ہے. وانتم تسمعون, تم تو سنتے ہو اعتقاد کے ساتھ. جب اللہ رسول کی بات سنتے ہو تو اس پہ عمل بھی کرو. سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا, سننا عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تیسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. امیر کی اطاعت کرو. اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں حکم دے تو اللہ رسول کا حکم اور ان کا کہنا مانو. جب اللہ رسول تمہیں بلائے کسی کام کے طرف تو اس کو مانو, اس کو ایکسپٹ کرو. لما یحییکم, ایسی چیز کی طرف اللہ تمہیں بلائے یا اللہ کا رسول بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے. معنی یہ ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے میں ہی ہماری حیات ہے. چوتھا حکم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. حق اور باطل کے درمیان اللہ فرق قائم کر دے گا. اللہ تم حق پرست ہو, اللہ پاک تمہیں فتح دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تم سے سیئات کو دور کر دے گا. یہ تقوی کیا چیز ہے جو اللہ پاک جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک مت کرو. تقوی کہتے ہیں بچنے کو, اپنے آپ کو بچانا. متقی وہ شخص ہے جو بچتا ہے. کس چیز سے بچتا ہے؟ پہلا کام شرک نہیں کرتا. تقوی کا دوسرا درجہ یہ کہ شرک بھی نہیں کرتا اور کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے. قتل نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, چوری نہیں کرتا, ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, بہتان نہیں باندھتا ہے, غیبت نہیں کرتا ہے, حسد نہیں کرتا ہے, زنا نہیں کرتا ہے, سودی کام نہیں کرتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے. صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بعد وہ کام جو گناہ والے نہیں ہیں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جس میں ثواب نہیں ملتا, وقت ضائع ہوتا ہے, بے فائدہ کام بھی نہیں کرتا ہے. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا. وہاں بھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا ہے. وہاں بھی یہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ مال غنیمت اللہ 5واں حصہ خمس یہ اللہ کا ہے, تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, یعنی اللہ اس کا مالک ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جو مال غنیمت ملا تو یہ مال تو کافر کا ہے. اب کافر کا مال تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ملکیت میں چلا گیا. سب سے پہلے اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. جب اللہ کی ملکیت میں گیا ہے تو اب یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے. ہاں دیکھو, تم اللہ والے بن جاؤ تو اللہ اس طرح پاک صاف مال تمہیں دے گا. پھر اور اگر انسان اللہ والا نہیں بنتا ہے تو پھر وہ اس کا مال بھی گندا ہوگا, اس کی سوچ بھی گندی ہوگی, اس کا دل گندا ہوگا, اس کے خیالات گندے ہوں گے. یہ مال کا اثر ہوتا ہے.
پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. حلال پاک چیز جائے گی تو اس کا اثر ہوگا، حرام جائے گی تو اس کا اثر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دشمن سے جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، قدم کو اچھی طرح مضبوط جما کر رکھو. اور دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وہاں بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد مانگو، مدد دینے والا اللہ ہے. اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں. پھر کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دشمن کے مقابلے میں تیاری بھی کرو. کیا تیاری کرو؟ جتنا تم سے ہو سکے تیاری کرو قوت کے ساتھ. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے. اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تلوار ہوتی تھی. ہر دور کا اپنا اپنا ہتھیار ہوتا ہے، اور ہر ملک اپنی فوج اس کی ہوتی ہے، اپنی تیاری کرتا ہے. یہ اللہ نے بھی کہا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے تم بھی تیاری کرو. پھر کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اب جب جنگ آ جائے، مسلمان مدینے میں گئے، مشرکین ان پر اٹیک کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے ان کو. اب جنگ آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو کہا اب تیار ہو جاؤ. اے ہمارے نبی، ان کو اب جنگ کے لیے ان کو ترغیب دو، اور ان سے کہو کہ اگر تم 20 آدمی ہو اور صبر کرنے والے ہو تو اللہ 200 پر تم کو غلبہ عطا کرے گا. شروع میں حکم یہ تھا اگر 20 آدمی ہو تو 200 کے مقابلے میں نکلے. 20 آدمی کتنے کے مقابلے میں نکلے؟ 200 کے مقابلے میں نکلے. تو ایک آدمی کتنے کے مقابلے میں ہو گیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. شروع میں ایمان کا لیول ان کا اتنا تھا کہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ کر سکتا تھا. اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ اگر تمہارے مقابلے میں 10 ہو، ایک کے مقابلے میں 10 ہو تو تمہیں نکلنا ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تم 100 ہو تو 1000 کے مقابلے میں نکلو، اللہ تمہیں غلبہ دے گا. پھر اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. لیکن یہ پھر ہر وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا ہے نا. اللہ نے کہا اب ہم نے تخفیف کر دی ہے، تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے. فَإِن مِّنكُمْ صَابِرَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. 100 ہو تو 200 کے مقابلے میں اللہ غلبہ دے گا اور وہ غالب ہو جائیں گے. اب ایک کے مقابلے میں 2 ہو تو نکلو، تو بھی نکلنا پڑے گا. یہ قوت اور یہ طاقت یہ ایمانی قوت ہے. اور یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی بات ماننے سے، تقوی سے، اللہ کو یاد کرنے سے، حرام کو بچنے سے. اب اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن کی ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک گروپ نے مجھے بلایا تھا، انگریزوں کا گروپ تھا. انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. انہوں نے کہا جی ہم قرآن کو سٹڈی کرتے ہیں، اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا انگلش ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تو ہمارے کچھ سوالات ہیں. میں نے کچھ آپ سے شیئر کیا تھا پہلے. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ قرآن کی ہر سورت میں، ہر چیپٹر کے شروع میں سیم ورس ہے بسم اللہ. یہ کیوں؟ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
it has come at the beginning of every chapter. انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک چیپٹر کے شروع میں نہیں ہے، باقی چیپٹروں میں، ہر چیپٹر کے شروع میں ہے. یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ غیر مسلم جو قرآن کو سٹڈی کر رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن سٹڈی کرنے کا. ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. مسلمان نے یہ سوال نہیں کیا مولوی صاحب قرآن کی ہر چیپٹر کے شروع میں، سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں ہے؟ اور کون سوال کر رہے ہیں؟ غیر مسلم مجھ سے سوال کر رہے ہیں. ہماری بڑی لمبی میٹنگ تھی تو میں نے کہا پوچھو جو تم کو پوچھنا ہے، یہ تو میری فیلڈ ہے، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں. تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا. میں نے کہا دیکھو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں اس لیے ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah the most gracious the most merciful. اس کے اندر اللہ کی رحمت کا بیان ہے. یہ جو قرآن میں 114 سورت ہے، یہ اس میں سے 113 سورتوں کے شروع میں یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ اس سورت کا چیپٹر کا دروازہ ہے، ڈور ہے. جیسے گھر کا دروازہ ہوتا ہے نا، تو ہر سورت کا دروازہ بسم اللہ ہے. اور اللہ نے ہر دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ اس دروازے میں آؤ گے رحمت ملے گی. میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. سورہ فاتحہ پڑھو تو بھی رحمت ملے گی، سورہ بقرہ پڑھو یہاں بھی رحمت ہے، سورہ آل عمران میں آؤ یہاں بھی رحمت ہے، سورہ نساء میں آؤ یہاں بھی رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سوال یہ پیدا ہوا سورہ توبہ میں کیوں بسم اللہ نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں اللہ غصہ ہوا ہے مشرکین پر اور ان کو وارننگ دی ہے اگر یہ مسلمان نہ ہو فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا تو 4 مہینے کی مہلت ہے ورنہ ان کو مکے سے نکالو. تو اللہ غصہ ہو رہا ہے، تو جدھر اللہ غصہ ہوگا وہاں رحمت تو نہیں ہوگی نا، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہے. اب دیکھو اللہ کی رحمت 113 مرتبہ ہے اور غصہ کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے. وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ پھر آگے نہیں جاتا ہوں. ایک بات پہ پھر آگے دل چاہتا ہے میں بیان کروں لیکن آگے پھر سورت ہماری رہ جائے گی، اس لیے آگے چلتے ہیں. اس سورت میں 2 حصے ہیں. یہاں سورت کے شروع میں جیسے میں نے کہا مکہ فتح ہوا، اب اللہ نے حج کا حکم نازل کیا تو پہلا حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، مکہ فتح ہو گیا آپ مصروف تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں، ان کی لیڈرشپ میں صحابہ کو بھیجا جاؤ حج کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں وہ صحابی ہے جو حضور کی زندگی میں انہوں نے حج کی امامت بھی کی ہے اور نماز کی امامت بھی کی ہے. یہ مقام کسی کو نہیں ملا صحابہ میں. اور یہ 2 کام ایسے ہیں جس میں امام کی ضرورت ہے، حج میں بھی اور نماز میں بھی. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا. جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا وہی خلیفہ بننے کے لائق ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے نکلے تو پیچھے یہ سورہ توبہ نازل ہوئی. اللہ نے حکم دیا یہ جو مشرکین ہیں یہ 4 مہینے یہاں پر رہے اور اس کے بعد نکل جائے یہاں سے. اس لیے مشرک اب مکے میں نہیں رہ سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حج کے موقع پر اعلان تم کرنا. عربوں میں یہ رواج تھا، عربوں میں، عرب کلچر میں، کہ جب کوئی اعلان کیا جاتا تھا تو سردار کرتا تھا یا سردار کا رشتہ دار کرتا تھا. تو سردار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس لیے اعلان کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا.
لیکن حج کا امام، یہ مسئلہ امامت کا تھا، حج سے متعلق تھا، اس کا امام ابو بکر کو بنایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ امام بن کر آئے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ کے رسول نے امام بنایا ہے تو میں آپ کی امامت میں حج کروں گا۔ حضرت علی نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہے، مجھے تو اللہ کے رسول نے اعلان کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی نے، اللہ اکبر، حضرت علی تو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر حج کر رہے ہیں، علی بھی ان کی امامت میں حج کرے تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے بعد میں کہ علی نے حج نہیں کیا ابو بکر کی امامت میں۔ علی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی امامت میں حج بھی کیا ہے اور ابو بکر کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا ہے۔ تو اس کو برات کہتے ہیں، ہم ان سے بری ہے، مشرکین سے اللہ کہتے ہیں، اللہ اور رسول بری ہے۔ اب آگے ان سے تمہیں اب جنگ آ گئی ہے، ان سے جنگ کرنی ہے۔ اب اس کے کچھ موانع بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا معنی یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے آپ، ان سے تو عہد ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکین کا کوئی عہد نہیں ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ جن لوگوں کے معاہدے تھے جس وقت تک کے لیے، اس وقت تک وہ معاہدے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب یہ مکے میں مشرک نہیں جا سکتا۔ اچھا بھائی، اب یہاں پر سوال بھی لوگ کرتے ہیں ہم سے۔ ایک مرتبہ یہاں ایک ڈیلیگیشن آیا تو اس میں ایک خاتون نے یہ سوال بھی کیا کہ ہم مکہ کیوں نہیں جا سکتے غیر مسلم؟ تو ایک تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو وہاں جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، اس کو کہا یہاں سے ان کو نکال دو، اس لیے کہ یہ توحید کا سینٹر ہے، یہاں مسلمان رہیں گے۔ کیوں؟ دیکھو بھائی، عقلی جواب عقلی دیں گے آپ غیر مسلم کو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، مکہ ایسی جگہ ہے جہاں کالے کالے سیاہ پہاڑ ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی سینری ایسی خوبصورت جگہ نہیں ہے آپ وہاں پر جناب کیا ہے پکنک کے لیے جائیں۔ کوئی جگہ ہے مجھے ایسی بتاؤ؟ سخت گرمی ہوتی ہے وہاں، تو پکنک پوائنٹ تو ہے نہیں۔ اور اللہ نے وہ عبادت کے لیے بنایا، عبادت میں جتنی جناب کیا ہے پسینہ آئے گا، جتنی تکلیف ہوگی، ثواب اور زیادہ ملے گا۔ اب جو لوگ وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ لوگ جائیں پکنک کے لیے، ان کا نقصان ہوگا یا نہیں؟ اس لیے بھائی تمہارے لیے اللہ نے اور جگہ بنائی ہے، سوئٹزرلینڈ بنایا ہے، سڈنی بنایا ہے، اٹلی بنایا ہے، مکہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں اگر تم کو جانا ہے، جیسے دوسرے ملک جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، تو وہاں کا پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ والا پاسپورٹ ہو اور احرام والا ٹکٹ ہو تمہارے پاس، تو پھر وہاں چلے جاؤ۔ سمجھ گئے بھائی؟ آگے چلے جی، پھر کہتے ہیں اچھا یہ لوگ تو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں مکے کے مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة، اور اس سے پہلے یہ کہا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور اس کے بعد یہ کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ ایمان نہیں ہوگا تو یہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ کام جو مشرکوں نے کیا ہے، یہ ایمان والوں کی طرح ان کا کام نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ اچھا جی،
پھر ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے ان کو یہاں سے نکالو. اب سوال ہوگا یہ لوگ یہاں سے جائیں گے تو بزنس مین لوگ ہیں, کاروبار کرتے ہیں, نقصان ہوگا, مسلمانوں کا بزنس کاروبار بازار بند ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس سے مت ڈرو. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو اس سے مت ڈرو, اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس حصے میں دو قسم کی جماعتوں کا ذکر ہے, منافقین کی اور مومنین کی. یہ غزوہ تبوک سے متعلق, تبوک جب غزوہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی, اس میں مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی تھی. 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر ہوا اس صورت میں آئے گا, اور منافقین کی 4 قسم کی جماعتیں. تو کچھ تو آج ہم نے پڑھا ہے اور کچھ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. منافقین کی پہلی جماعت جو ہیلے بہانے بناتی ہے, وہ جنگ میں نہیں گئے, اس لیے کہ تبوک میں جب گئے تو گرمی بہت تھی. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ. ہاں, اگر یہ سفر ہلکا ہوتا اور یہ جو مال و دولت ہے یہ جناب کیا ہے قریب میں ان کو مل جاتا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے ہیں. لیکن ان کو تو لگتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے, بہت دور ہے, اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جاتے اور بہانے بناتے ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. اگر ہماری طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں, ہیلے بہانے بناتے ہیں. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ایک جماعت منافقین کے اندر وہ ہے جو ہیلے بہانے بناتی ہے. دوسری جماعت کا ذکر کیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تبوک کے موقع پر منافقین نے مسلمانوں کا تمسخر کیا ان کا. اور تمسخر کیا کیا؟ نعوذ باللہ, وہ صحابہ اکرام کے اندر وہ لوگ جو قاری تھے قرآن کے, ان کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ لوگ تو بڑے پیٹو ہیں, بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں, اور یہ لوگ تو بڑے جناب کیا ہے بزدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تمسخر کیا ہے صحابہ کا. اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی, اور آپ نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں تو کہنے لگے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. ہم تو ویسے ہی ہنسی کی باتیں کر رہے تھے, خوش طبعی کر رہے تھے. اللہ فرماتے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے ہو, استہزاء کرتے ہو. صحابہ کا استہزاء یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کا استہزاء ہے. اور اللہ فرما رہے لا تعتذروا, اب عذر مت بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان کے بعد اب کافر بن گئے ہو. دو جماعتیں یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک جماعت مسلمانوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے یہاں درمیان میں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں, یعنی مومن مرد اور مرد, مومن عورتیں اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں کی دوستی کیسے ہوتی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ہے اصل دوست. جو دوست آپ کو نیکی کی طرف لے جائے وہ آپ کا دوست ہے. جو دوست آپ کو گناہ کی طرف لے جائے وہ آپ کا دوست نہیں ہے.
یہ 3 جماعتیں ہو گئی منافقین کی. اب چوتھی جماعت وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اچھا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. یہ آیت غزوہ تبوک میں اس موقع پر نازل کی جب تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آ رہے تھے تو راستے میں منافقین نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام کر دیا. اللہ نے کہا منافقین میں تیسری جماعت یہ ہے. تو یہ 3 جماعتیں منافقین کی اور 1 جماعت مومنین کی. باقی منافقین کی 1 جماعت اور مومنین کی 2 جماعت وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، تو وہ اس کو کل بیان کریں گے. یہاں اسی 10ویں پارے کے آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دی کہ منافقین کا جنازہ بھی مت پڑھو. جو ابن ابی تھا منافقوں کا سردار، جب وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھا، اس لیے کہ اس وقت تک ممانعت نہیں آئی تھی. منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کی جنازہ پڑھائی. لیکن اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے کہا 2 باتیں کی. پہلی بات تو یہ اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، چاہے آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں. دوسری بات یہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب آج کے بعد اب حکم یہ ہے اب ان کے لیے آپ نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھائے اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو. یہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ اس حال میں مرے ہیں کہ یہ فاسق ہے، کفر کی حالت میں مرے، لہذا آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں. یہ 10واں سپارہ یہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ 11واں سپارہ شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.